الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بیان کر رہا تھا جمعہ کی محفلوں میں کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد قرآن مجید میں اس عبادت کی تکمیل کے نتیجے میں جو ہم نے روزہ میں کی، تین نتیجے اس کے مطلوب ہیں قرآن مجید کے نقطۂ نظر سے۔ پہلا تو یہ کہ اگر روزے ٹھیک رکھے ہم 3 مہینے مشق ٹھیک کی ہے، عبادت کی، تو پھر اب رمضان کے بعد اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک نتیجہ ہے معبود صرف ہے، عبادت صرف اس کی۔ یہ جو جاہل کو، پتھروں کو، بتوں کو، قبروں کو پوجنے لگتے ہیں، یہ جاہل ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہوئے جو بتوں ہیں ان کو گھرتے ہو، چھیلتے ہو، ناک بن رہا ہے، کان بن رہا ہے، منہ بن رہا ہے، تو چھیلتے ہیں تھوڑی سی، جن نے چھیل چھیل کے بنایا یہ معبود نہیں ہوتے،
معبود کو چھیل چھیل کے بنایا نہیں جاتا، معبود وہ ہوتا ہے جو سب کو بناتا ہے اپنے علموں سے، اپنے علموں سے، اپنی قدرتوں سے ہوتا ہے معبود۔ قبر تو اپنے ہاتھ سے بنائی جاتی ہے، پتھر تو اپنے ہاتھ سے بت بنائے جاتے ہیں، یہ معبود نہیں بن سکتے۔ سب سے پہلا خطاب قرآن مجید میں قرآن کے ماننے والوں کو، یا ایھا الناس، وہ نسل انسانی، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہا کرو۔ یہ کسی بھی لمحہ زندگی کسی نہ قسم کی عبادت سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تکرار ہے عبادت کے حکم کا، لگے رہا کرو عبادت میں، اپنے اس رب کی عبادت میں جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جتنے تھے اسی نے پیدا، پھر تمہارے لیے زمین بنائی، اس پہ پاؤں ٹکاتے ہو، چلتے ہو، تمہارے لیے آسمان بنایا، چھت بنایا ہوئی، اس میں سورج دکھائے چاند، تمہاری روشنی پر دن رات کے نظام کا سلسلہ بنایا اس اللہ نے، جو سب کچھ تمہارے لیے بنانے والا ہے اور تمہیں بنانے والا ہے، وہی اکیلا معبود ہے۔ سبحان اللہ، اسی کی عبادت میں لگے رہا کرو۔ رمضان کے بعد جو نتیجے مطلوب ہیں اللہ کریم کو رمضان کی عبادت میں، جو ہم نے پہلے کی نسبت پہلے صرف 5 نمازیں پڑھتے تھے، پھر تراویح کی نماز ہم پڑھتے رہے 6 ہو گئی، دن کو بھی سارے اکٹھی کرے تو 20-24 رکعتیں بنتی ہیں، اور رات کو بھی وہ ساری کی ساری اتنی ہی ہوتی ہے۔ اتنی زیادہ دگنی عبادت، یہ دگنی عبادت کس کی کسی قبر والے کی، کسی پتھر کی، کسی مرے ہوئے پیر فقیر کی نہیں، یہ ساری باتیں جو دن کو تھی 5 وقت اور جو رات کو تھی تراویح اور پھر جو سحری کو نفل ہوئے، یہ سارے کے سارے ایک رب کے جو تمہارا ایک ہی معبود۔ اور یہ پورا مہینہ یہ پریکٹس ہوتی رہی، تو اب مہینے کے بعد اس پریکٹس کا پاس رکھنا، یہ نہ کرنا کہ پھر عبادت کسی اور کی۔ چنانچہ جہاں یہ روزے کے احکام تھے ختم ہوئے تو سب سے پہلی آئے اذا سألك عبادی انی، سبحان اللہ، یہ پوچھنے والے آپ سے پوچھتے ہیں، نماز کا کچھ حصہ اونچی آواز سے قرات، کچھ حصہ آہستہ آواز سے تسبیحات، ساری صبح رات کی نمازوں میں یہی شکل رہی۔ جب عبادت کے شوق نے جنم لیا، تو عبادت کے شوقین آپ سے پوچھتے ہیں، یہ ہمارا معبود جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے وہ ہمارے قریب ہے یا ہم سے دور؟ کہیں دور جاتا ہے تو اونچی آواز میں اس کو بولے، اگر نزدیک ہے تو پھر جتنا نزدیک ہو اس حساب سے بلائیں اسے۔ یہ میرا پیغمبر نے بتائیے، اور روزے سچے رکھنے والوں، روزے رکھے تم نے، بہت سا وقت تمہیں ارد گرد لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن
اوقات ایسے بھی آئے جن میں تم کہیں گھر میں یا باہر اکیلے ہو گئے، جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو پھر تو ذرا مشکل ہوتی ہے گڑبڑ کرنی، لیکن جب بندہ اکیلا ہو، کوئی اسے ایک جگہ دیکھنے والا نہ ہو، داؤ لگا سکتا ہے، لیکن تم نے اکیلے وقت میں بھی داؤ نہیں لگایا، کھانا نہیں کھایا، بڑی پیاس تھی، پانی نہیں پیا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ جہاں بھی میں چلا جاؤں، جہاں بھی موجود ہوتا ہوں، لوگوں میں ہوں یا اکیلا یا کہیں گھر کے لیے کمرے میں چھپ جاؤں، تو میں اپنے معبود سے چھپ نہیں سکتا، ہر وقت اس کے سامنے، کبھی تو چھپے ہوئے بھی میں روزے میں خلل نہیں ڈالتا تھا۔ اتنی عبادت کرنے کے بعد جب یہ بات پکی ہو گئی کہ کہیں میں چھپ نہیں سکتا، اور بات لفظوں میں کہوں تو جہاں میں ہوتا ہوں وہی میرا معبود بھی ہوتا ہے، میں کہی ہوں تو معبود ہی بولنا پا، معبود کہتے اسی کو ہے، جہاں عابد وہاں معبود، وہی ہو، سبحان سبحان۔ تصور اس کا یہ ہے کہ وہ عرش پہ اپنے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے حکم دے رہا ہے، لیکن اس تصور کے باوجود عبادت کرنے والوں کو یہ کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ اب کیا کریں، عرش پہ کیسے جائیں، یہ ان کو حکم ہے، یہ میرا گھر قبلہ بیت اللہ، اس کو قبلہ بنا لو، ادھر منہ کر کے میرے سامنے سجدے میں گر جایا کرو، میں اپنا کان تمہارے منہ کے قریب کر دوں گا، مرشد کا فرمان ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب ایک نمازی حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہو، سرگوشی یہی ہوتی ہے کہ کان میرے منہ میں آ جائے، میں اس کا دبا، سبحان اللہ۔ جہاں تم تین ہوتے وہاں میں چوتھا ہوتا ہوں، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما تكونوا۔ یہ بات چھوڑی تو ہے نہیں میرے بڑا صاف یاد کر دیا، جہاں تم تین ہوتے ہو وہاں چوتھا میں تمہارا معبود ہوتا ہوں، جہاں تم چار ہوتے ہو وہاں پانچواں میں تمہارا معبود ہوتا ہوں، نہیں صرف تین چار کی بات نہیں، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما تکونوا۔ تین سے کم ہوں یا زیادہ، ایک ہو دوسرا میں ہوتا ہوں، نہیں جی صرف اتنی بات نہیں، میں اپنی باہمی کائنات میں جہاں کوئی نہ ہو وہاں بھی میں موجود ہوتا ہوں۔ معبود کہتے ہیں
دونوں کا بدن بھی معبود موجود، ایک جیسی شکلیں، ایک جیسا بدن، سے عربی میں کہتے ہیں بدن، برابر ہونا لفظ کا، شکل کا. سبحان اللہ، موجود معبود، معبود ہوتا ہی وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ. اگر سجدہ کرتے ہوئے عرش پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑی، سجدہ کرتے ہو میں تمہارے پاس ہوتا ہوں، جہاں بھی سجدہ کرو، مسجد میں، دکان میں، گھر میں، میدان میں، ریگستان میں، جنگل میں، جہاں بھی کرو سجدہ. سبحان اللہ. میں موجود ہوتا ہوں. جو عابد کے پاس موجود نہ ہو وہ معبود کیسا؟ وہ کوئی معبود شبود نہیں، وہ معبود کی مخلوق ہو سکتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا. معبود وہ جو اپنی بنائی ہوئی کائنات میں ہر جگہ اپنے علم کے لحاظ سے موجود ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہذا روزے دارو، تم نے روزے رکھے رب کو پاس محسوس کرتے ہوئے، روزے مکمل ہوئے اور تم نے نمازیں پہلے سے زیادہ پڑھی، سجدے میں اپنے رب کو اپنے قریب پاتے رہے. اللہ 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 اللہ. شہری کی نمازوں میں وہ تمہیں نظر نہیں آتا تھا، لیکن تم رو رو کر سے تمہارے پاس ہوتا ہے، تمہارا معبود ہے، دور نہیں ہوتا، معبود. لہذا رمضان سے جو کچھ حاصل ہوا اس کی پہلی بات یہ ہے انی قریب. سبحان اللہ. میں قریب ہوں تمہارے. کس طرح کا قریب؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب بھی کوئی مجھے بلانے والا مسجد میں بلائے تب، گھر میں بلائے تب. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مسجدیں نہیں بنائی جا سکتی تھی، عبادت والے گھروں میں عبادت کرتے تھے. جب فرعون کی حکومت تھی تو کسی کو عبادت خانے نہیں بنانے دیتے. تو حضرت موسیٰ نے جب ان کی قوم بڑی اپنی مشکلوں میں پھنسنے کے رونے روتے تھے تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا بہت مصیبت میں ہو تو پھر نماز کے ذریعے رب سے مدد مانگو. سبحان اللہ. رب کو بلانے کا، رب سے مانگنے کا سب سے بڑا وسیلہ نماز ہے. اسی لیے میرے مرشد سے جب پوچھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ کون سی دعا زیادہ مقبول ہوتی؟ دعا فرماتے تھے ایک سحری کے وقت کی دعا اور ایک فرض نماز کے بعد کی دعا. یہ دعائیں سیدھی اللہ کے پاس بشرطے کی عبادت کرنے والا صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. ایسے نہ اللہ کی بھی اور قبروں کی بھی، اللہ کی بھی اور دولت کی بھی، اللہ کی بھی اور رشتے داروں کی بھی، اللہ کی بھی اور اولاد کی بھی، اللہ کی بھی اور بیوی کی بھی. یہ بیوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات تو اپنے اللہ کی ہی ماننی ہوتی ہے. اس کا حکم میں ٹال نہیں سکتا، وہ میرا معبود ہے. معبود کے حکم ٹالے نہیں جا سکتے. میں نے اس حکم میں پابند رہنا ہے، جو کہے وہ ماننا ہے. اگر یہ درجہ میں بیوی کو دے دوں تو اس کو معبود بنا لیا.
اگر یہ درجہ میں اولاد میں کسی لاڈلے کو دے دوں اس کا مطلب ہے اسے میں نے معبود مان لیا. اگر میں یہ درجہ دولت کو دے دوں کہ دولت اکٹھی کرنی ہے، چاہے جائز طریقے سے ہو چاہے ناجائز طریقے سے، چاہے جھوٹی قسمیں کھا کے اکٹھی کرنی پڑے کروں گا، چاہے جھوٹ بول کے کمانی پڑے کماؤں گا، چاہے کسی کو دا لگا کے دھوکہ دے کے کمانی پڑے تو کماؤں گا. یہ ہے دولت کو معبود بنانا. جی سبحان اللہ. ایم پی ایس وغیرہ وغیرہ جتنے عہدے دار ہوتے ہیں، شہر کی میوزک ان کی ہر بات ماننا نہ مانی تو بھی پھر مشکل پہ جاتے. جی جب ان کی ہر بات مانی تو اس کو بھی معبود ماننا. ہر بات صرف ایک اللہ، صرف معبود ہے. سب باتیں کسی اور کی نہیں مانی جا سکتی. جی رب کے بعد اگر بات ماننی ہے، ساری مخلوق میں سے جو ہستی آگے ہے وہ ہے جناب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد ان کی بات سب سے زیادہ ماننی ہے. جی سبحان اللہ. لیکن ان کو بھی کہا جاتا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک. میرا میں نے یہ رتبہ بنا دیا ہے، جو میرا معبود کرے جس طرح کرے اس طرح تم نے کرنا، اب میں قبول کروں گا. یہ رتبہ بنا دیا تیرا، لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک. اپنی مرضی نہیں، جو کتاب میں نے پڑھی کی اس کے پیچھے پیچھے چل، اس کی تابعداری کرنی. یہ ضرورت مند ہے تو ہوتا رہے، کوئی بڑا پیر ہے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں تو ہوتا رہے، کوئی بڑا لیڈر ہے لوگ اس کی پوجا کرتے رہے. نہیں، لیکن میرا پیغمبر تجھے بھی اور میں تیرے ماننے والے کو بھی کہتا ہوں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. جی پوری طرح جس کتاب کے پیچھے چلنا ہے وہ ہے قرآن مجید، جو میں تمہارے رب نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے. سبحان اللہ. لا تتبعوا من دونہ الا قلیلا. بس پیغمبر کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل سکتے ہو، اور کسی کی حیثیت نہیں کہ ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہو. جس کا ہر حکم ماننا ہے وہ صرف ایک ہے. نبی بھی پابند، تم بھی پابند. سبحان اللہ. اگر سجدے اس کے اور پھر معبود مان لینا پتہ نہیں کس کس کو، جو پھر دعائیں قبول ہوئی نہیں. اگر سجدے صرف ایک اللہ کے، معبود صرف ایک اللہ، تو پھر فرض نماز کے بعد مانگو، میں کہاں آگے کر دوں گا. سجدوں میں مانگو، موحد ہو، مومن ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبادت صرف ایک اللہ کی، عبادت کسی اور کی نہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کے اگلے فکرے. جب پوچھے آپ سے میرے بندے میں کہاں ہوں، انہیں بتائیے انی قریب، میں نزدیک ہوں. دوسرا پارا پہلے پارے میں یاد مل گیا کہ دیکھیں ادھر آپ جب آپ سے بندے میرے متعلق پوچھے تو نہ کہیے انی قریب، میں بالکل قریب ہوں. یہ رمضان کے بعد
اجیب دعوت الداع اذا دعان. جی قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا، نمازیں ٹھیک پڑھی، قرآن کی تلاوتیں ٹھیک کی، صدقے ٹھیک کیے، میں ان کو یقین دلاتا ہوں اتنا قریب ہوں کہ جب بھی مجھے بلائیں گے میں جی جی کروں. سبحان اللہ. سبحان. اس لیے اللہ کہتے ہیں بہت بڑا انعام میں بخش رہا ہوں تمہیں، اس کی ناشکری نہ کرنا. آواز کے بعد کسی اور کے سامنے غائبانہ مدد مانگنا یا اس کو معبود مان لینا، یہ ظلم نہ کیجیے گا. میں بالکل قریب ہوں، مجھ سے مانگو. قریب ہوں مانگو کا دوسرا معنی یہ کہ درمیان میں مانگنے کے لیے مجھ سے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. جی ڈی سی سے درخواست منظور کرانی ہو تو اس کے آگے چیلے چپڑے ہوتے ہیں، میں نے ان کو دینی پڑتی ہے، وہ ڈی سی صاحب تک پہنچاتے ہیں. ان کو ملنا اندر جا کے تو پہلے بار پہرے دار ہوتے ہیں، وہ اندر جانے دے تو جا سکتے ہیں. پیر و فقیروں کو ملنا ہو تو ان کے بھی خوددار ہوتے ہیں، پہلے ان سے ملنا ہوتا ہے. ہم پی ایم ایم کے ہوں ان کے بھی چمچے ہوتے ہیں، پہلے انہیں ملنا ہے پھر ملنا ہے جس کو ملنا ہے. لیکن میں قریب ہوں، مجھے ملنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اذا جب بھی مجھے بلاؤ گے میں جی جی کروں گا. جی رمضان کی محنت کے نتیجے میں جو میرا ذہن اور سوچ پختہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ معبود صرف ایک اللہ. معبود اسی کو ماننا، پکار اسی کی کرنی ہے، کسی اور کے نہیں. معبود کا درجہ بھی کسی اور کو نہیں دینا. جی جیسے دولت کو معبود بنا لیتا ہوں، حلال حرام سب جائے یہ معبود بنا لیتا ہوں، سب بات معبود کی مانی جاتی ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے جان بھی دے تو دے دو، یہ درجہ اس کا ہے. اگر دولت کا یہ درجہ ہو گیا کہ اس کے لیے میں جان بھی دینے میں تیار ہوں تو اس کا مطلب ہے دولت کو معبود کا درجہ دے دیا. اگر بیوی کا یہ درجہ بن گیا تو میں نے اس کو معبود کا درجہ دے دیا. اگر ایم پی زمین کا بن گیا تو اس کو دے دیا. یہ درجہ صرف ایک اللہ اور کسی کو یہ درجہ نہیں دیا جا سکتا. مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا، یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ ہو پیبند. ہر چیزیں دیں گی. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ ہو پیبند. بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستین میں، دیکھنا یہ نہیں کہ مسلمان ماننے والوں کی اکثریت قبروں کی پوجا ہے، پیروں کی پجاری ہے، یہ نہیں دیکھنا. نو ہرگز نہیں. سبحان اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آتا لا الہ لا الہ کی ضربے لگا لگا کے ان بتوں کو توڑو، سارے جھوٹے معبود ختم ہو جائے، بچ جائے صرف ایک اللہ. اگر معبود صرف ایک اللہ رہ گیا تو میں بھی سارے دشمنوں اور ساری آفتوں سے بچ جاؤں. اس کے شریکوں کو ختم کر ڈالو، وہ میرے دشمنوں کو ذلیل کر دے گا. سبحان سبحان. یہ مالو دولت دنیا، یہ رشتہ ہو پیوند، بدانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ.
دنیا کی کھب کے بڑھیا رہ جاتا ہے معمول بھی بہتے بنانا پہنا دنیا کڑی اڈی ہے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے جی نکل اتوں یہ نمازاں پڑھنی نہیں یہ تو باہر ہو ہٹا دے سارے رسم چکندے آ جا وحدت معبود پہ جب وحدت معبود پہ پہنچ گیا ابھی پیچھے بڑا تجھے زکاتاں دینیاں نہیں صدقے کرنے نہیں ہجرتاں کرنیاں نہیں جہاد کرنے نہیں وہ ایمان کا دعویٰ وہ کہنا کہ میں نے رب کو مان لیا اسے قریب مان لیا وہ دعویٰ سچا تب ہوگا جب یہ دعویٰ تجھے اس کا پکا عبادت گزار بنا دے ایسا عبادت گزار بنا دے جس کی عبادتوں میں شہادت کا شوق جنم لے اگر عبادتیں ہیں سیاحتوں کا شوق نہیں پیدا ہوتا تو پھر وہ کوئی بات نہیں. یہ جو آیت پڑھی تھی میں نے اس کا ترجمہ شروع سے پڑھی کہ تو ساری طبیعت مان رہا تھا جی سبحان اللہ نبی کا لیس البر ان تولوا وجوهکم سبحان اللہ قبل المشرق والمغرب. جب امت مسلمہ وجود میں آئی پیغمبر کریم نے خواہش پالی تو اللہ نے ان کی خواہش پوری کی ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو گیا. باقی جو مذہبی قومیں تھیں وہاں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادتیں کرتے تھے ان کا قبلہ وہ تھا. انہوں نے بڑا شور ڈالا لمبی بات ہو جائے گی وہ گمار ڈالنے دو شور. میرے نبی کی دل کی خواہش تھی میں نے قبلہ بدل دیا. قبلہ ہوتا کیا ہے ادھر منہ کر کے میرے اندر دل کرو میرے اندر بندہ ہوں دل کر کے کرے ٹھیک ہے میں توجہ کروں میرا منہ ادھر ہوئے کریجا کریجا بنتی میرا منہ ادھر ہوئے کریجا کریجا بنتی میرا منہ ادھر ہوئے کریجا کریجا بنتی. یہ قبلہ بنانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ادھر منہ کر کے میری عبادت کرو گے مجھ سے باتیں کرو گے تو میں اپنا منہ تمہاری طرف کر لوں گا. یہ میری ثواب کی ہے جدھر میں کہہ دوں ادھر منہ کر کے کروں. آج بھی میں معبود ہوں میں مجبور تو نہیں معبود ہوں. میں اپنی علم اور اپنی حکمتوں کے حساب سے انسانوں کی بقا انسانوں کی انسانیت کی ترقی کے لیے جو حکم دیتا ہوں روکتا ہوں تو وہ بھی اسی لیے اور اگر کرنے کا کہتا ہوں تو وہ بھی اسی لیے کہ انسانوں کی انسانیت کو جگہ مل جائے اونچی ہو جائے پختہ ہو جائے انسانوں کی انسانیت. ایسے نہیں اب آج بھی چلاتا رہنا نا ایسی تو بات نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. جب کوئی بات فرقہ واریت کی نشانی بن جائے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. اپنے اپنے فرقے کی اتنی فکر اپنی اپنی فرقی شناختوں کا اتنا پکا ہو جانا اسلام کی نفی ہوتی ہے تو ہو جائے اسلام کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارے ملک میں کتنے لوگ زکاتیں دیتے ہیں مسلمان تو سب کے لاتے ہیں اپنے آپ کسی پر کچھ ہو رہا اپنا ماننے ہی نہیں. اسی نبی کا غلام جی جان نہیں دے دیا جی سبحان اللہ.
اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، چاہتے ہو کرنا، تو کیسے کرنا ہے؟ یہ میرا پیغمبر دعائیاں دے رہا ہے، اتبعونی، میری پیروی کرو، رب تم سے پیار کرنے لگ جائے۔ سبحان اللہ، یحببکم اللہ، میری پیروی کرو۔ سبحان اللہ، رب نو مننے ہیں تو نبی دی تابعداری، نبی دی تابعداری نہیں دی گلا نا، تابعدار ہے نہیں، غلام ہے جی، جان بھی دے دیا کہ جی۔ نبی کریم زکوٰۃ کو اتنا لازمی سمجھتے تھے، مسلمانوں کے زکوٰۃ دینے کو اتنا لازمی سمجھتے تھے کہ ہر سال باقاعدہ ایک صحابی کو مقرر کیا جاتا تھا کہ جاؤ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ انہیں عامل کہتے تھے اس زمانے میں، جی وہ وصول کر کے زکوٰۃ لاتے تھے۔ ایک دن ایک عامل واپس آیا، اس نے مال جمع کرایا، ہم نے پوچھا سب سے وصول کرائے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ ایک بندہ رہ گیا، میں جاندیا ہوتے وال گیا، پھر آمدیا ہوتے وال گیا، واپس جب آ رہا تھا جاتے ہوئے گیا ہوں کرنے لگا، میں نے بھی حساب نہیں کیا، میں حساب کر لوں، واپس آؤ گے تو پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ واپس آیا تو پھر کہنے لگا میرا بھی حساب مکمل نہیں ہوا، میں مکمل ہو جائے گا تو زمین آسمان کو فرق خود لیا۔ اس میں ایک فائدہ ہوتا ہے نا کہ جب لینے والا گیا ہے وہ تو وصولی پائے گا، اور کہنے کا یہ ہے یہ اتنی آمدنی ہے اتنا دو، لیکن اپنی مرضی سے پھر سوچتا ہوں میں دعا دے آؤں گا، میں لے آؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنی دیر نبی علیہ السلام کی زندگی رہی، آپ مدینے میں موجود رہے، وہ ہر سال پہلے سے زیادہ لے کے آتا رہا۔ نبی علیہ السلام کہتے تھے نہیں تیرا پیسہ کوئی قبول نہیں کرو۔ اتنی اہمیت ہے زکوٰۃ کے مال، تاکہ پڑھ کے نہیں خوشی سے دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کو چٹی نہیں سمجھنی، اس سے جان چھڑانے کے بہانے نہیں بنانے۔ شاہ جی میرا زیور تو میری جنانی تھا، میں زکوٰۃ دینی ہے کہ جنانی نہیں دینی؟ جنانی دینی کو بکری دکان بنائی ہے جو تھوڑے لے آ کے دینی، کوئی بیگم ہے کیوں سے پیسے دیتا ہے، وہ پاس رکھے ہوئے ہوئی، تیری ملکیت ہے، وہ جب بھی چاہے واپس دے سکتا ہے۔ زیور بھی اگر اس کے ماں باپ کا نہیں جو تو نے دیا ہے وہ تیرا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسانیت اونچی یہ ہوتی ہے جو مرشد ترغیب دیا کرتے تھا، فرمایا کرتے تھے وہ اگر تیرے بکرے ہو تو جو کچھ دکھتے ہوئے واپس نہ لیا کرو، کیونکہ اس بیچاری نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ کیسے واپس لے۔ رحمت اللہ علیہ وسلم باتیں سمجھا دیں، جو کچھ اس نے دیا ہے وہ کیسے واپس لے، اس لیے تم بھی واپس نہ لیا کرو۔ یہ تھی ایک ترغیب، لیکن حکم کے بعد میں آپ نے طلاق دی، بات چیت ہو گئی، تو مجھے مار معاف کرے گی تب میں دیتا ہوں، تو چلیے کوئی مار نہیں رہا، کہنے سے ختم ہو گیا، ویسے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، سودا کیا راہو کو حساب دیتا رہتا ہے، دنیا کی نظر میں ایک نظام میں وہ ٹھیک ثابت ہو گئی، جسے نظام اسلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ گھر کا بڑا اس نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے بابا، جو سب کچھ کما کے لاتا ہے۔ ہاں اگر بیٹا خود کمانے والا بن گیا جی وہ اپنی کمائی سے دے گا، اگر بیوی کو کاروبار کرتی ہے خود کماتی ہے تو وہ اپنی کمائی سے دے جی، یہ بات ہے۔ مگر اگر بیوی خود نہیں کماتی، بیٹا خود نہیں کماتا، تو پھر زکوٰۃ تو جتنا بھی مال ہے اس سب کی گھر کا بڑا جو والد ہے اسی نے دینی ہے۔
بڑی ضروری چیز تھی. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہنے کیا چلو کہنے چلو, اس میں جو اتنی ضروری چیز ہے 5 وقت کی نماز اور زکات, یہ مسلمان کے روزمرہ سالانہ زندگی میں ضروری چیزیں ہیں. یہ شناخت ہے مسلمان کی. جو زکات نہیں دیتا تو اس کی شناخت بطور مسلمان نہیں. جو 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا تو اس کی شناخت بطور مسلمان نہیں. 4 فقہ ہیں مسلمانوں کی, تھوڑے بہت اختلاف سے. بنیادی باتیں تو ایک ہی, اللہ وحدہ لا شریک ہے, محمد کریم خاتم النبیین ہے, اللہ کی عبادت اور کسی کی نہیں, سنت نبی کی, رسم و رواجوں پہ نہیں چلنا اور مغربی فیشنوں پہ نہیں چلنا. نبی کی سنت, نبی کی پھر بیٹی فاطمہ مستور رہتی ہے کپڑوں میں گھر میں, تو تمہاری بیٹیاں بھی انگریزوں کی اولاد کی طرح ننگی نہ ہونے پائیں, بازاروں میں بغیر پردے کے مت پھرے. کی سنت میرے نبی کی. سبحان اللہ. شکر کرتے ہوتے آتے مجبوریاں نے ساری کی کری مصیبت پہ گئی. اتنے ہم دنیا کے بھوکے ہو گئے ہیں کہ ان کی دولت دیکھ کے اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی دولت مل جائے. وہ کہتے ہیں ایسی جنانیاں نگیاں کی نے دار دولت لگی بھی نگیاں لگی. ان کا فلسفہ ہے یہ وہ کہتے ہیں دولت بھی ایک مرد کی طرح اسے ہر کام میں شریک ہونا چاہیے. بڑے کہتے ہیں سیانے ہیں علماء بنے جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ڈاکٹر کو جس نے ڈاکٹری پڑھی سیکھی, کتنے سال لگائے اس نے جی, اسے ہم کہیں کہ وکیلاں نال کام نہیں چلتا پیا, ساری بڑی آبادی ہے, لہٰذا ڈاکٹر بھی وکیلاں والا کام کریں تا کام ٹھیک ہو. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کم ہو گئے, وکیل بھی ڈاکٹری کرے, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا بابا, نہیں ہو سکتا. عورتوں کو باہر نکالو, باہر نکالو. تو غریب آدمی کی عورت کو گھر میں نوکرانی بنا کے کیوں بند کر لیتے ہو گے؟ اگر عورتوں کا باہر نکلنا چاہے مردوں کے برابر وہ بھی کام کرے تو پھر اسے ایک عورت کو گھر میں کیوں بند کر دیا؟ اپنی جنانی اپنی بیوی بھیج رہا ہے دفتروں میں, اس بیچاری کو گھر میں بند کیا. اگر گھر میں رکھنا ظلم ہے تو یہ ہر عورت پہ ظلم ہے. پھر تو یہ معلوم ہوگا ایسے نہیں ہو سکتا, کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. ڈاکٹر وکیل والا کام نہیں کر سکتا, وکیل ڈاکٹر والا کام نہیں کر سکتا, بلڈنگ کا انجینئر جی 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 بلڈنگ کا انجینئر, کپڑا بننے والی مشینوں کی انجینئرنگ کر سکتا نہیں کر سکتا. مولوی جی مدرسے پڑھتے رہتے ہیں, انہوں کوئی پتہ ہی نہیں لگتا دنیا کی ہے. یہ مولویوں کا دنیا سیکھنا اور سکولوں میں پڑھنا ضروری ہے. تو جو سکولوں کالجوں میں پڑھ پڑھ کے آرام خور راشی بن گئے, کیا ان کا پھر مولوی بننا ضروری نہیں ہے؟ وہ بھی دین کو سیکھیں, ان کو بھی پتہ چلے خدا کیا ہے, رسول کیا ہے. صرف اتنا ہی تو مولویوں کو پڑھاؤ, مولویوں کو پڑھاؤ جی پاکستان, مولویوں کو اے کرو جی
انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جاہلوں، مولویوں کو بھی اور سکولوں میں پڑھنے والوں کو بھی اللہ کا سچا بندہ اور محمد کریم کا سچا غلام بنانا. روزوں کے اختتام پہ اللہ کہتے ہیں جی یہ اللہ کے بندے بننا دے، یہ میرے نبی کا تابعدار سچا بننا دے. پھر سنو، ابت معبود میں کلا اللہ، حاجت روا کلا، کشا کلا، فریاد رس کلا، حاضر و ناظر کلا، حاضر و غائب کلا، محمد پکارا سننے والا کلا، حکم نافذ کرنے والا کلا. سبحان اللہ. یہ بات پکی کرو اور اس کے بعد نمبر 2 بات پکی کرو کہ اگر اپنے دل سے بتوں کو نکالنا ہے، بت توڑنے ہیں اور ایک رب کریم سچے معبود کی محبت کا ڈیرا لگانا ہے تو پھر سنو ناجائز کمائی اور حرام کمانا چھوڑ. دوسری آیت کی یا ایھا الذین آمنوا، یہ رمضان کے بعد دعا ہے. ایک دعا جو ہے سارا کا عبادی انی فیضی، اور دوسری ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. قربان جاؤ، اللہ کا چھڑتا کوئی نہیں. اگلا فکرہ بڑا ہی بات کو واضح کرتا ہے اور بات کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں اسے میرے دل تک پہنچنا چاہیے. سبحان. وہ اپنے مال غلط طریقے نہ کمایا کرو بالباطل. باطل کہتے ہیں جس کی بنیاد جھوٹ پہ ہوتی ہے، باطل. حق وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد سچائی پہ ہوتی ہے. یہ دو مقابل کی چیزیں، حق و باطل. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. میرا نبی اعلان کیجیے اسلام کے آنے سے، نبی کی سچی غلامی آنے سے، رب کی وحدت کا عقیدہ آنے سے، قرآن قانون بننے سے یہ بات پکی ہوگی کہ حق آ گیا. سبحان اللہ. غیروں کی پوجا والا دین، یہ فتح مکہ کے موقع پہ اترنے والی آیتیں ہیں جی. غیر اللہ کی پوجا والا دین، غیر اللہ کی پوجا کی کرنے والوں کی چدراہٹوں والا نظام جی، وہ سب جھوٹ تھا. جاء الحق وزهق الباطل. آج مکے کی فتح ہوئی، باطل بھاگ گیا اور حق غالب ہو گیا. سبحان اللہ. حق وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد سب پہ ہوتی ہے، باطل وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد جھوٹ پہ ہوتی ہے. دولت کا معبود بننا یہ جھوٹ ہے، بنیاد جھوٹ پہ ہے، دولت معبود نہیں ہوتی جی. پیروں فقیروں قبروں اور پتھروں کا خدا بننا، معبود بننا یہ باطل ہے کیونکہ اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے جی. وحدت معبود کی بنیاد ایک اللہ کی کائنات کے خالق اور حاکم ہونے کی بنیاد ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس سے بڑا کوئی سچ کوئی نہیں کہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. سودی کمائی کا حصہ ختم کر دو. نجات چاہتے ہو، دشمن کے مقابلے میں کامیابیاں چاہتے ہو، تو اپنی انسانیت کی جڑا چاہتے ہو، درندگی سے بچنا چاہتے ہو، گندگی سے بچنا چاہتے ہو، اندھیروں سے نکل کے مکمل اگر روشنی قائم رکھنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ ہے کہ غلط طریقے سے، ہر اس طریقے سے جس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے، کمائی کرنا چھوڑ دو.
سود والے کہتے ہیں ایسے قرضہ دے کے مدد پہ کرتے ہیں، کاروبار بڑھانے پہ، جھوٹ۔ سود کی بنیاد ہے لوٹنے پہ، سود کی بنیاد ہے لوٹنے پہ۔ زور سے بولیے، سود کی بنیاد ہے لوٹنے پہ۔ دکھتا ایک تے لے 10 تو 10 اگر چکر آپ ہوندے رہتے ہیں، کٹتے ہے ہی نہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے، 100 بن جائے گے، 1000 بن جائے گے۔ ہاں اللہ کہتے ہیں اوے ایمان کے دعوے دارو، نارے کہتے ہو سی مومن ہاں، نارے رب نو مننے ہاں تے نارے سود کھاتے ہو۔ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ود کے سود کتنے دا کتنے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مدد کے لیے نہیں، یہ لوٹنے کے لیے ہے۔ اور اگر مدد کرنی ہے کسی کی تو ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ قرضہ دے کے سود وصول کرنا یہ چھوڑ دو، اور صدقہ دے کے کچھ بھی نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ یوں انسانیت کا پیدا ہوا ہے، یوں مدد ملے گی غریبوں کو، یوں اندھیرے مٹیں گے، یوں بھوک کی وجہ سے لوگ ڈاکو اور قاتل بننے سے رکیں گے۔ اس کا نسخہ یہ ہے کہ صدقہ عام کرو۔ اسی لیے میں چیختا رہتا ہوں، ایک مسلمان کی زندگی میں 2 چیزیں انتہائی ضروری ہیں، ایک 5 وقت کی نماز، جمعے کی نماز، عید کی نماز، یہ بات ہے، اور دوسرا زکوٰۃ، سبحان اللہ، صدقہ و خیرات۔ جیسے معبود اور سجدے کا وزن ملتا ہے، اسی طرح سجدہ اور صدقہ ان کا بھی وزن ملتا ہے۔ یہ دونوں پٹڑیاں ہیں عملی مسلمان کی زندگی کی ریل چلنے کے لیے۔ یہ دونوں ہوگی تو پھر ایک مسلمان بطور مسلمان جیے گا، وغیرہ نہیں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔